بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وکامل وهو القدرۃ المیسرۃ، قدرت کی دو قسمیں بیان کی گئی تھی، ایک تو یہ کہ قدرت مطلقہ اور قدرت کاملہ۔ ہونا کیا چاہیے تھا؟ قدرت مطلقہ میں تو پھر مقیدہ بولنا تھا، قدرت ادھر کامل بولنا چاہ رہے تو ادھر کیا بولنا چاہیے تھا؟ قاصر بولنا چاہیے تھا۔ لیکن بہت بہتر طریقہ کیا معلوم ہے؟ قدرت ممکنہ اور میسرہ، کیا بولنا ہے؟ قدرت ممکنہ اور میسرہ۔ تو بہت ساری عبادت کے لیے قدرت ممکنہ کافی ہے، یعنی ادنا قدرت جس سے بندہ جو ہے اس معمول کے ادا کرنے پر قادر ہو، اور وہ قدرت بھی ہونا کوئی ضروری نہیں ہے، قدرت کا وہم بھی کافی ہے، قدرت کا ہاں۔ اب یہاں پہ قدرت میسرہ بول رہا ہے۔ قدرت میسرہ کا مطلب ہے کہ ایسی قدرت جو کہ بندہ سہولت کے ساتھ معمول بھی کو ادا کر سکے، سہولت کے ساتھ معمول بھی کو ادا کر سکے۔ وہو القدرۃ المیسرۃ، قدرت میسرہ یہ للادائی، اور کامل وہ قدرت میسرہ ہے ادا کے لیے۔ یہ عطف ہے مصنف کے قول مطلق پر۔ وہذا هو القسم الثانی، اور یہ دوسری قسم ہے۔ ویسمى هذا میسرۃ لأنه جعل الاداء یسیرا سهلا على المکلف، اور اس کا نام میسر رکھا جاتا ہے اس لیے کہ بناتی ہے وہ ادا کو آسان اور سہولت والا مکلف پر۔ لا بمعنی انه قد كان قبل ذلك عسيرا ثم يسره الله بعد ذلك، ایسے معنی نہیں ہے کہ وہ پہلے مشکل تھی بعد میں اس کو اللہ نے آسان بنا دی، ایسا معنی نہیں ہے۔ میسرہ کا مطلب یہ ہے کہ ایسی قدرت ہے کہ بندے کو معمول بھی کے ادا کرنے پر سہولت دیتی ہے، سمجھ آئے گا نا سب؟ بل بمعنی انه اوجب من الابتداء بطریق اليسر والسہولت، بلکہ اس معنی کر کہ وہ واجب کرتی ہے ابتدا ہی سے یسر اور سہولت کے طریقے پر، معمول بھی کو واجب کرتی ہے سہولت کے طریقے پر، سمجھ میں آ گیا نا؟ اس قدرت کے ذریعے معمول بھی واجب ہو جاتا ہے ابتدائی میں یسر اور سہولت کے ساتھ۔ کما یقال ضیق فم الرکیہ، تھیلی کے منہ کو تنگ کرو، یعنی اجعلہ ضیقا من الابتدائی، ابتدائی سے اس کو تنگ بنا دو۔ رکیہ کنواں ہے، یہ رکیہ بولو کنواں، کنویں کا منہ تنگ رکھو، کنویں کا منہ تنگ رکھو، تو مطلب کیا ہے؟ یعنی ابتدائی سے اس کو تنگ بناؤ، ایسا نہیں کہ پہلے چوڑا تھا بعد میں تنگ کرو، ایسا مطلب نہیں رہتا اس کا۔ لا انه كان واسعا ثم يضيقه، نہ یہ کہ وہ پہلے سے کشادہ تھا پھر اس کو تنگ کرنا ہے۔ وهذه القدرة شرط في اکثر العبادات المالیہ دون البدنیہ، یہ قدرت میسرہ اکثر عبادات مالیہ میں شرط ہے، عبادات بدنیہ میں قدرت ممکنہ کافی ہے۔ چنانچہ آپ دیکھے ہوں گے زکوٰۃ ہے، عشر ہے، حج ہے، یہ ایسی چیزیں ہیں جو قدرت میسرہ کے ساتھ واجب ہوتے ہیں، فرض ہوتے ہیں۔ وَدَوَامُ هَذِهِ الْقُدْرَةِ شَرْطٌ لِدَوَامِ الْوَاجِبِ، اور اس قدرت کا دوام شرط ہے واجب کے دوام کے لیے۔ کیا مطلب؟ یہ قدرت باقی ہے تو واجب باقی ہے، اگر یہ قدرت ختم ہو گئی تو واجب ختم ہو گیا۔ مثلا کسی آدمی پر جو ہے زکوٰۃ فرض ہو گئی تھی، پیسے آگے تھے، خوب سال بھی گزر گیا، سال گزرنے کے ساتھ ساتھ جو ہے پیسے چوری ہو گئے، تو پھر فرضیت بھی کیا ہو جاتی ہے؟ ختم ہو جاتی ہے۔ یہ بات ہے۔ ای ما دامت هذه القدرۃ باقیۃ یجب الواجب، یعنی جب تک یہ قدرت باقی ہو تو واجب باقی رہتا ہے۔ وَإِذَا انْتَفَى الْقُدْرَةُ انْتَفَى الْوَاجِب، اور جب قدرت منتفی ہو جائے تو واجب منتفی ہو جاتا ہے، منتفی ہو جائے مطلب ختم ہو جاتا ہے۔ لِأَنَّ الْوَاجِب كَانَ ثَابِتًا بِالْيُسْرِ، اس لیے کہ واجب یسر کے ساتھ ثابت تھا۔ فَإِنْ بَقِيَ بِدُونِ الْقُدْرَةِ يَتَبَدَّلُ الْيُسْرُ إِلَى الْعُسْرِ، عسر الصرف، سمجھ جائے گا نا سب؟ تو اگر واجب اگر باقی رہے وہ بغیر قدرت کے، اگر وہ باقی رہے بغیر قدرت کے، تو یسر جو ہے تبدیل ہو کر عسر کی طرف بدل جائے گا، پھر کر مشکل ہو جائے گا، سمجھ میں آ گیا نا؟ عسر جو ہے مشکل کی طرف بدل جائے گا۔ اسی وجہ سے اگر زکوٰۃ کا مال ساقط ہو گیا، ہلاک ہو گیا، تو زکوٰۃ کی فرضیت بھی ساقط ہو جاتی ہے۔ چنانچہ یہ قدرتیں کیا کیا ہیں، یہ کون سے معمورات ہیں جن میں یہ قدرت ہے؟ دیکھیے، حتی تبطل الزکوٰۃ والعشر والخراج بہلاک المال، یہاں تک کہ باطل ہو جاتی ہے زکوٰۃ اور عشر اور خراج مال کے ہلاک ہونے سے۔ زکوٰۃ کیا ہے؟ پیسے کی ہوتی ہے، اور عشر پیداوار کی زکوٰۃ ہوتی ہے، اور خراج بھی پیداوار کا ہی ہوتا ہے۔
یہ سب کیا ہے؟ مال اگر ہلاک ہو گیا تو یہ چیزیں ساخت ہو جاتی ہیں. یعنی کسی کے پاس جو 1 لاکھ روپے تھے، سال گزر گیا، زکوٰۃ فرض ہوگی، دینا ہے، اس میں اچانک کیا ہو گیا؟ وہ 1 لاکھ روپے چوری ہو گئے، تو پھر بھی اس میں بھی وہ ہو گئے تو ہو گئے، لیکن زکوٰۃ فرض ہو گئی تھی، ادا کرنا ضروری ہے کیا؟ نہیں ہے. مال ہلاک ہوتی زکوٰۃ کی فرضیت ختم. یہ تفریح ہے اس کے قول و دوام هذه القدرتی پر، یعنی ان زکوٰۃ کانت واجبۃ بالقدرۃ المیسرۃ، زکوٰۃ واجب تھی قدرت میسرہ کے ساتھ، لأن التمکن فی یثبت بملک اصل المال، اس لیے کہ قدرت اس میں ثابت ہوتی ہے اصل مال کی ملکیت پر، اصل مال کی ملکیت پر. فإذا شرطنا النصاب الحولی، جب جو ہے سال گزرنے کا نصاب شرط ہو گیا، جب سال گزرنے کا نصاب، فإذا اشترط النصاب الحولی، جب نصاب حولی کی شرط لگ گئی، حول مانے سال، نصاب حولی تو سال گزرنے والا نصاب. علم ان فی قدرتا میسرتا، تو جان لیا گیا کہ اس میں قدرت میسرہ ہے، مال آتے تو قدرت آ گئی، سال گزرنے کے بعد سمجھ میں آیا کہ قدرت میسرہ ہے یہ. فإذا ہلک النصاب، تب نصاب ہلاک ہو گیا، بعد تمام الحولی، سال گزرنے کے بعد، سقط الزکات، سقطت الزکات، ہاں زکات ساقط ہو گئی. اذ لو بقیت علیہ لم یکن الا غرما، اس لیے کہ اگر اس پر وہ باقی رہ جائے تو نہیں ہوتا ہے وہ مگر تاوان. غرم کس کو بولتے ہیں؟ تاوان. زیادتی ہو جاتی نا وہ، اب اس کے پاس پیسہ نہیں ہے، کہاں سے دیں گا؟ نہیں، اپنی طرف سے لا کے دینا تو مشکل ہو جاتی. وعند الشافعی لا تسقط، امام شافعی کے پاس جو ہے زکات ساقط نہیں ہوتی ہے، لتقرر الوجوب علیہ، اس پر وجوب کے مقرر ہونے کی وجہ سے، یعنی وجوب ثابت ہو چکا ہے، وجوب جب ثابت ہو چکا ہے تو باقی رہے گا. بالتمکن، قدرت سے، بخلاف ما اذا استهلكه اذ تبقى علی زجرا له علی التعدی، برخلاف اس صورت کی جب اس نے ہلاک کر دیا، یہ ہمارے پاس ہی چاہیے، سمجھ آ گیا نا؟ زکوٰۃ کا نصاب تھا 1 لاکھ روپے، زکوٰۃ فرض ہو گئی، سال گزر گیا، زکوٰۃ فرض ہو گئی، اس کے بعد کیا کرا؟ انہیں 1 لاکھ روپے خرچ کر دیا، تو زکوٰۃ فرضیت باقی رہتی نہیں رہتی؟ سمجھ میں آ گیا نا؟ انہیں ہلاک کر دیا تو رہتی ہے. ہاں، بالتمکن، قدرت، برخلاف صورت کی جبکہ اس کو ہلاک کر دیا، اس لیے کہ وہ اس پر باقی رہے گی، زجرا لہو علی التعدی، اس پر ڈانٹتے ہوئے، زیادتی کرنے پر اس کو ڈانٹتے ہوئے کہ کیوں تو زیادتی کرا، لہذا زکوٰۃ کی فرضیت باقی رہے گی. وہذا، یہ اس صورت میں جب کہ ہلاک ہو جائے کل نصاب، اوپر کی جو تفصیلات ہے، خیر یہ تو بات درمیانی آ گئی، اوپر کی تفصیلات کیا ہے؟ اگر نصاب ہلاک ہو گیا تو زکوٰۃ کی فرضیت ختم ہو جائے گی، بولے تھے. کب؟ جب کل نصاب ہلاک ہو گیا، پورا نصاب ہلاک نہیں ہوا، آدھا ہلاک ہو گیا. ہلاک ہونے کا مطلب ضائع ہو گیا، خود خرچ نہیں کرے. وہذا اذا ہلک کل النصاب، اور یہ اس صورت میں ہے جب کہ ہلاک ہو جائے کل نصاب. اذ لو ہلک بعض النصاب تبقى بقسطه، اگر بعض نصاب ہلاک ہو جائے تو زکوٰۃ بقیہ بعض آدھے نصاب پر باقی رہے گی. 1 لاکھ پر 2,500 زکوٰۃ فرض ہوتی نا، اگر کسی کے 50,000 ضائع ہو گئے تو بقیہ 50,000 پر زکوٰۃ فرض ہے، کیونکہ پہلے فرض ہو چکی ہے نا، پہلے فرض ہو چکی ہے. قسط مانے حصہ، اس کے حصے کے بقدر نصاب باقی رہے گا، زکوٰۃ باقی رہے گی. لأن شرط النصاب فی الابتداء لم يكن الا للغناء لا لليسر، اذ اداء درہم من 40 كاداء 5 دراہم من 200، اس لیے کہ اس لیے کہ نصاب کی شرط ابتدا میں نہیں ہوتی ہے مگر وہ غنا کے لیے، یعنی مالداری کے لیے ہوتی ہے، نہ کہ سہولت کے لیے. سمجھ گیا نا؟ ابتدا میں نصاب کی جو شرط ہے مالداری کے لیے ہے، سہولت کے لیے نہیں ہے. سال گزرنے کی جو شرط تھی وہ سہولت کے لیے تھی، سال تو گزر گیا، سال گزرنے کے بعد وہ قدرت بھی اس کو حاصل ہو گئی، بس اب بچ گیا کتنا؟ صرف آدھا بچا ہوا ہے، وہ آدھے میں دینا ضروری ہے. فَإِذَا اذ اداء درہم من 40 كاداء 5 دراہم من 200، اس لیے کہ 40 میں سے 1 درہم کو ادا کرنا ایسے ہی ہے جیسا کہ جو ہے 200 میں سے 5 درہم کو ادا کرنا. زکوٰۃ کا نصاب 200 درہم ہے، زکوٰۃ کا نصاب 200 درہم ہے، تو 200 درہم میں کتنے ہیں؟ 5 درہم. تو 40 میں کیا ہوتے؟ وہ 1 درہم ہی ہوتا نا، 40 80 80 160 160 بھی 40 200، تو 200 میں 5 درہم ہے، تو 200 میں 5 درہم ایسا ہی ہے جیسا کہ 40 میں 1 درہم. اگر اس کے پاس 40 درہم بچے ہوئے ہیں، بقیہ پورے ہلاک ہو گئے سال گزرنے کے بعد، نصاب کے بعد، تو اس میں سے کتنے میں زکوٰۃ اس کو دینا ہے؟ 1 درہم دینا چاہیے. چلیے آئیے مولانا. فَإِذَا وَجَدَ الْغِنَاءُ ثُمَّ هَلَكَ الْبَعْضُ فَلْيُسْرُ فِي الْبَاقِ بَاقٍ بِقَدْرِ حِصَّتِهِ، جب غنا پایا گیا ہے پھر ہلاک ہوا بعض تو یسر باقی ہے اس کے
باقی کے بقدر میں، اس کے باقی کے بقدر حصے میں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔